السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کون سی نشانیاں، وہ کون سی علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر میں جنات کا بسیرا ہے یا نہیں۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں کہ اگر ان علامتوں میں سے کوئی علامت گھر میں ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں جنات ہے، تو آپ کو اتنا آسان عمل بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے گھر کو اللہ سبحانہ و تعالی جنات سے پاک کر دے گا۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اذان دینی شروع کر دیں۔ واللہ اذان اتنا پاورفل عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جنات یہ اذان کی آواز نہیں سن سکتے۔ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان نہیں سنتا اذان کی آواز، اور وہ ساتھ ساتھ میں ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اتنی زور سے ہوا خارج کرتا ہے کہ اس کے کان میں کہیں اذان کی جو آواز ہے وہ نہ چلی جائے، اس طرح سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو واللہ شیطان کو اذان اتنا پاورفل عمل ہے کہ شیطان کی چیخیں نکال دیتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اذان دینی شروع کریں۔ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ کریں۔ اذان دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، عام سے عام آدمی اذان دے لیتا ہے۔ 15-20 سال کا اگر لڑکا بھی ہے تو وہ اذان دے لیتا ہے، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ اذان دیں، طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے کونوں میں اذان دیں۔ مثال کے طور پہ اس گھر کے اس کونے میں اذان دیں، پھر اس کونے میں اس کونے میں اذان دیں۔ آپ ایک کونے میں آپ 7 بار اذان دیں۔ آپ اپنے گھر کے کونے میں 7 بار اذان دیں۔ اذان دیں، ساتھ میں آپ ایڈ کر لیں، ساتھ میں ملا لیں آپ سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیت، آمن رسول سے لے کے فانصرنا القوم الکافرین تک سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیت ہے وہ ساتھ میں ملا لیں۔ اس طریقے سے جیسے کہ ابھی ایک بار میں نے اذان دے دی اس کونے میں، پھر سورہ بقرہ کی دونوں آخری آیت وہ پڑھ لی، پھر اذان دی، پھر وہ دونوں آیت پڑھی۔ اس طریقے سے آپ 7 بار کریں، پھر اس کونے میں کریں، پھر اس کونے میں کریں۔ گھر کے اندر جتنے بھی کونے ہیں ان سب میں آپ اذان دینی شروع کر دیں۔ یہ عمل کریں آپ 7 دن یا پھر 11 دن، زیادہ مشکل والا کام نہیں ہے۔ 7 دن یا 11 دن، آپ خود 5-6 دن بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ اگر آپ کے گھر میں جنات کا بشیرہ تھا تو آپ کے گھر کی 5-6 دن کے بعد آپ کے گھر کی رونق چینج ہوگی، آپ خود یہ محسوس کریں گے اللہ کے فضل سے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ آپ یہ کریں کہ آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ واللہ یہ اذان، یہ سورہ بقرہ، ان کی گارنٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ کسی حضرت کا، شیخ کا، مفتی کا دیا ہوا تعویذ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تعویذ ہے کہ جہاں اذان کی آواز گونجتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جنات ہیں، شیطان وہ نہیں ٹھہرتے۔ یہ تعویذ، یہ گارنٹی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بس افسوس کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں۔ اگر آپ کو مشکل لگے، ایک آدمی ایک عورت اگر نہیں پڑھ سکتی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک پارہ میں نے پڑھ دیا، آدھا پڑھا، اس کے بعد میں کسی کام سے اور چھوڑ دی، تو دوسرا ہے گھر میں بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، جو کوئی بچہ ہے وہ آگے سے پڑھنی وہ شروع کر دے۔ اس طریقے سے 2 آدمی 3 آدمی تو مل کے پڑھ سکتے ہیں۔ فجر سے لے کے 1-1.5 گھنٹے میں اگر 3 آدمی مل کے پڑھیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت موبائل میں لگا دیں۔ آپ سورہ بقرہ کو سننا شروع کر دیں۔ گھر کے ایسی جگہ، ایسے ہال میں یا ایسی جگہ گھر کے اندر رکھیں موبائل کو سورہ بقرہ لگا کے کہ پورے گھر میں اس کی آواز گونجتی رہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اگر موبائل میں سورہ بقرہ چالو کر دی 1 گھنٹے کی تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے گھر کو جناتوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں جو کام کرنا وہ یہ کہ آپ اپنے گھروں کو تصاویر سے پاک کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں شوکیا کتا رکھا ہوا ہے، شوکیا پالتو کتا رکھا ہوا ہے، اور جس گھر میں تصاویر ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اب آپ خود یہ دماغ لگائیں کہ جس گھر میں اللہ کے فرشتے نازل نہیں ہوتے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں تو پھر شیطان ہی رہتے ہیں، وہ تو شیطانوں کو، جناتوں کا ہی بشیرہ ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں پیار اور محبت رہتی ہے، جہاں شیطان ہوتے ہیں وہاں مار اور دھاڑ راڑ اور جھگڑے رہتے ہیں، تو میں رہتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا رہتا ہے؟ شیطان کا تو مقصد یہی ہے۔ ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ
सीनरियाँ लगा के रखते हैं, जैसे घोड़ों की सीनरी या फिर कोई खूबसूरत जो परिंदे हैं तोते वगैरह, उनकी सीनरियाँ दीवारों पे लगा के रखते हैं। जिस घर में जानदार की तस्वीर होती है उस घर में अल्लाह के फरिश्ते नाजिल नहीं होते, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और जिस घर में शौकिया कुत्ता रखा हुआ है उस घर में, तो आप अपने घर को कुत्ते से और तस्वीर से पाक करें। जितनी भी घरों की दीवारों में सजावट के तौर पे आपने सीनरियाँ लगा के रखें, वो फ़ोटो जो किसी की भी फ़ोटो है वो फ़ोटो आप सब निकाल दें, घर से जला दें, उनको फेंक दें बाहर। और घर में अगर कुत्ता है तो उसको निकाल दें। और फिर आप देखें आपके घर में फरिश्तों के जरिए किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकतें नाजिल करता है, चैन और सकून नाजिल करता है, और घर को किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नातों से पाक करता है। आप ये अमल करें, अजान वाला अमल है वो आप 7 दिन या 11 दिन कर लें। और सूरह बकरा है वो आप लगाएं, कंटिन्यू लगाते रहें, 40 दिन लगाए, 41 दिन लगाए, 2 महीने लगाए, 5 महीने लगाए, इसमें क्या रजा है। जिस घर में अगर एक दिन सूरह बकरा की तिलावत हुई तो 3 दिन तक उस घर में जिन्नात नहीं घुसते। तो जैसे आज मैंने लगाई, कंटिन्यू लगा रहा हूँ, अगर मिसाल के तौर पे आज मैंने लगाई, कल नहीं लगा सका, परसों भी नहीं लगा सका किसी वजह से, कोई हर्ज की बात नहीं, फिर 2 दिन के बाद फिर लगानी शुरू कर दे। फिर कभी कभार नहीं लगा सके, कोई भूल गया है या फिर कोई काम हो गया है या फिर मोबाइल चार्ज नहीं है, जो कोई भी वजह है, तो फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जैसे भी फिर मौका मिले फिर लगानी शुरू कर दे। ये सूरह बकरा की जहाँ तिलावत होती है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो सुनते रहेंगे, 2 महीने के, 4 महीने के, साल के, 2 साल के, और साल 2 साल तक वो बच्चे सुनते रहेंगे। तो उनके कानों में भी अगर रोज़ सूरह बकरा की आवाज़ गूंजेगी तो वो भी फिर उसी तरीके से गुनगुनाना शुरू कर देंगे। जिस तरीके से बच्चे हैं छोटे, वो जैसे टीवी के आगे बैठते हैं गानों को गुनगुनाते हैं, उसी तरीके से फिर वो सूरह बकरा की तिलावत को गुनगुनाना शुरू कर देंगे। तो आप अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत को लगाएं मोबाइल में। हो सके तो अफजल अमल यह है कि आप तिलावत करें और आप अपने घर में अजान दें 7 दिन तक। फिर आप खुद ये महसूस करेंगे कि आपके घर की रौनक व चैन होती हुई नज़र आ रही है आपको, अल्लाह के फजल से। आप अपने घरों को तस्वीर से पाक कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आगे की वीडियो में इंशाअल्लाह और जो आसान अमल है वो बताएंगे कि जिनके जरिए से जादू का, जिन्नात का, आशिक जिन्नात का खुद इलाज किस तरीके से करते हैं, क्या हमारे घर में सब पे जादू है कि नहीं, कि इंशाअल्लाह आगे धीरे धीरे हर एक अमल बताते रहेंगे अल्लाह के फजल से, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।